ہم اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ 24 گھنٹے میں کتنے منٹ دین کے کسی موضوع پہ بات کرتے ہیں. اور دین کی بات کرنے کا بھی ایک ڈھنگ ہوتا ہے, ایک سلیقہ ہوتا ہے, حکمت ہوتی ہے. دین کی بات ایسے نہیں ہوتی کہ لٹھ لے کے کسی کے سر پہ مار دو, اس سے دین کی بات کا اثر نہیں ہوتا, نیگیٹو اثر ہوتا ہے. ہمارے ہاں باقی باتیں والدین بتا رہے ہوں گے بڑے تمیز سے, نماز کی باری آئے گی ڈنڈا اٹھا کے سر پہ کھڑے ہو جائیں گے. جب اسکول نہیں جا رہا تھا تو ڈنڈا آپ نے نہیں اٹھایا, تمیز سے سمجھا رہے تھے بھائی اسکول کی بڑی اہمیت ہے, پڑھ لکھ لو گے مستقبل اچھا ہو جائے گا. نماز نہیں پڑھ رہا تو ڈنڈا اٹھا کے کھڑے ہو گئے. اس کا بھی بتاؤ نا کہ نماز نہیں پڑھو گے مستقبل خراب ہو جائے گا. یہ چیز کیوں نہیں سمجھاتے بچوں کو؟ یہ چیز جب بچوں کو بتائیں گے, اللہ کی عظمت بتائیں گے, اللہ کے کتاب کی عظمت بتائیں گے, جب یہ چیزیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہوں گی تو سوشل میڈیا پر وہ 10 باتیں سن رہا ہے تو چلو 2-3 باتیں آپ سے بھی اس نے سن لی ہیں, کچھ تو مقابلہ ہے نا. لیکن سوشل میڈیا پہ 10 باتیں سن رہا ہے, گھر میں 0 0 کچھ بھی نہیں ہے, تو اثر تو ہوگا اس چیز کا. اس چیز کی آج کے دور میں جتنی ضرورت ہے نا کسی دور میں نہیں تھی. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ, اپنے ایمان کی تجدید کرو. جتنا آدمی کو اپنے اعمال کی پرواہ ہوگی اس کا مطلب اس کو اپنے ایمان کی پرواہ ہے. جتنا آدمی اپنے اعمال سے بے پرواہ ہوگا اس کا مطلب اس کو اپنے ایمان کی پرواہ نہیں ہے. ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے, رمضان قریب آ رہا ہے. یہ ایک سنہری موقع ہے کہ آدمی کوئی پلان بنا لے, کوئی منصوبہ بنا لے, کوئی کہ بھائی میں نے آگے کی زندگی کیسے گزارنی ہے. اپنی زندگی میں دین کو شامل کریں, اپنے بچوں کی زندگی میں دین کو شامل کریں, بچوں کی تربیت میں دین کو شامل کریں. ان کو اپنے عمل سے یہ بتائیں کہ دین کی ویلیو ہے. میں کل ایک جگہ بیان تھا, میں وہ بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھیں بچہ اسکول جاتا ہے نا, جب بچہ اسکول جاتا ہے تو والدہ اس کو یونیفارم پہناتی ہے, اس کا لنچ باکس اس کو تیار کر کے دیتی ہے, اس کو پانی کی بوتل دیتی ہے, اور جناب یا وین لگوائی ہوتی ہے یا خود جا کے ابا چھوڑ کر آتا ہے. پورا ایک پروٹوکول ہے اس کا, ایسا ہے یا نہیں؟ اور جب بچہ مدرسے جا رہا ہوتا ہے تو اس کی شلوار وائٹ کلر کی ہے, قمیص لال کلر کی ہے, ٹوپی کسی اور کلر کی ہے, پاؤں میں جوتی ہے یا نہیں وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. 2 بجے کلاس شروع ہوتی ہے, 2:30 بجے جا رہا ہے, 4 بجے کلاس ختم ہوتی ہے, 3:30 بجے بچہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ بچے کے لاشعور میں آپ یہ بات بٹھا نہیں رہے کہ یہ ایسی فضول کام ہے, نہیں بٹھا رہے آپ. جس طرح کا لنچ باکس آپ اس کو اسکول کے لیے تیار کر کے دے رہے تھے, ٹھیک ہے اگر اس کے کھانے کا وقت نہیں ہے, پانی تو اس کو پینا پڑے گا نا مدرسے میں بھی, تو پانی کی ایک بوتل تو دے سکتے ہیں نا اس کو, اچھے کپڑے تو پہنا سکتے ہیں, اچھی ٹوپی تو پہنا سکتے ہیں, صاف ستھرا کر کے بڑے پروٹوکول سے اس کو پہنچا تو سکتے ہیں نا. یہ بات یاد رکھیں, تربیت ایسی چیز نہیں ہے جو باتوں سے کی جاتی ہو. تربیت یہ ہوتے ہوتی ہے, یہ تربیت ہو رہی ہوتی ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ تربیت ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں میں نیت کرتا ہوں بچے کی تربیت کرنے کی اللہ کی رضا کی خاطر, منہ میرا قبلہ شریف کی طرف, تو پھر تربیت سٹارٹ ہوگی, اور پھر جب آپ نے السلام علیکم کہا تو تربیت کیا ہو گئی, ختم ہو گئی. ایک جگہ بات ہو رہی تھی کہ کسی کے رویے کے بارے میں کہ یار وہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں, ان کی تربیت نہیں ہوئی. تو دوسرے ہمارے ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا ان کی تربیت ہی یہ ہوئی ہے. دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کی تربیت نہیں ہوئی. جو جس طرح کا بات کر رہا ہے نا یہ اس کی تربیت ہوئی بھی ہے. جب بچے کو آپ اسکول بھیجتے وقت اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں اور مدرسے بھیجتے وقت کوئی پروٹوکول نہیں دے رہے, آپ بچے کی تربیت کر رہے ہیں, یہ ہو رہی ہے بچے کی تربیت. اس کے دل میں یہ بات بیٹھ رہی ہے کہ یہ قرآن بس ٹھیک ہے, بس صحیح ہے, بس گزارا ہے, کر لیا تو کر لیا, نہیں تو نہیں. اصل چیز وہ ہے جو صبح ہوتی ہے. تو جب 10 سال بچہ مدرسے بھی جا رہا ہے, اور 10 سال یا آپ کا ایک ہی 2 بچے ہیں آپ کے, ایک بچہ آپ کا اسکول میں پڑھ رہا ہے یا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, دوسرا بچہ آپ کا مدرسے میں پڑھ رہا ہے.
آپ دیکھیں آپ یونیورسٹی والے بچے کو کتنی ویلیو دیتے ہیں, مدرسے والے بچے کو کتنی ویلیو دیتے ہیں. جب یونیورسٹی والا بچہ جاتا ہے اس کو آپ کتنی تیاری کرواتے ہیں, اور جب مدرسے والا جاتا ہے اس کو کتنی تیاری کرواتے ہیں. یہ چیز یہ دو بچے بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کے اگر 2-3 اور بچے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو ہم صرف اسی چیز کا رونا روتے رہیں گے کہ میرے بچے نے فلاں کو سن لیا تو وہ اس سے متاثر ہو گیا, اس نے اس کو سن لیا اس سے متاثر ہو گیا, اس کے دل میں یہ شکوک و شبہات, یہ جو آپ نے اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں اس کا کیا حال ہے؟ اگر آپ پہلے دن سے قرآن پڑھنے والے بچے کو کہتے کہ بیٹا یہ قرآن جس اللہ نے نازل کیا ہے وہ اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے, بیٹا یہ اس اللہ کی کتاب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, بیٹا یہ اس اللہ کی کتاب ہے جس نے تمہاری اماں کو پیدا کیا ہے, بیٹا یہ اس اللہ کی کتاب ہے جس نے تمہیں یہ آنکھیں دی ہیں, بیٹا یہ اس اللہ کی کتاب ہے جس نے تمہیں کان دی ہیں, بیٹا یہ اس اللہ کی کتاب ہے جس نے ہمیں آٹا دیا ہے, جس نے ہمیں چینی دی ہے, جس نے ہمیں گھی دیا, یہ سب گھر بیٹا یہ اس اللہ نے ہمیں دیا, یہ اس اللہ کی کتاب ہے جو آپ پڑھنے جا رہے ہو. یہ جب آپ اس کو ریپیٹ کریں گے بار 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 بار, اس کو لگے گا میں کوئی بہت بڑا کام کر رہا ہوں. ہم نے تو قرآن کا حشر نشر کر کے رکھا ہوا ہے بھائی. ایک کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن کھلتا ہے, کسی کی شادی ہو تو قرآن کھلتا تو پھر بھی نہیں ہے, اس کے سائے میں رخصت ہوتا ہے. اور یہ 1-2 موقع ہیں جہاں ہم قرآن کھولتے ہیں. بچہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے قرآن پڑھنے والا بچہ کہ یار یہ کوئی بوجھ ہے جو انہوں نے میرے کندھوں پر ڈال دیا, پورے خاندان کو بخشوانا میرے ذمہ لگا دیا انہوں نے کہ میں ان کو بخشوا کے جنت میں لے کے جاؤں گا. وہ بوجھ محسوس کرتا ہے اپنے اوپر. 4-5-6 بچے ہیں, ایک کو آپ نے مدرسے میں ڈالا, باقی کو یونیورسٹی میں ڈالا. وہ ایک جو مدرسے والا ہے وہ تو قرآن پڑھ رہا ہے, جو 5 یونیورسٹی والے ہیں وہ قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہے. تو بھائی یہ قرآن صرف یہ مدرسے والے کے لیے یونیورسٹی والے کے لیے نہیں ہے قرآن. تو یہ شکوک و شبہات صرف سوشل میڈیا پیدا نہیں کر رہا, یہ شکوک و شبہات بچوں کے دلوں میں ہم پیدا کر رہے ہیں. آپ بچے کے سامنے دین کو ویلیو دیں, اللہ کا نام آئے تو اس کو لگے کہ بھائی میرے والد کے سامنے جب اللہ کا نام آتا ہے تو ایک عظمت کا احساس ہوتا ہے گفتگو میں, جب قرآن کا نام آتا ہے تو ایک عظمت کا احساس ہوتا ہے, جب اذان کی بات آتی ہے تو ایک عظمت کا احساس ہوتا ہے, جب مسجد کی, قرآن کی, دین کی, جو بھی اس سے ریلیٹڈ چیزیں جب اس کی بات آتی ہے تو میرے والد صاحب کی, میری والدہ کی گفتگو میں ایک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں اس چیز کی عظمت ہے. یہ آپ بچے کو باتوں سے نہیں بتائیں گے, یہ بچے کو فیل کرنا چاہیے. آپ کا ایکشن ایسا ہونا چاہیے کہ بچے کی یہ فیلنگز ہوں کہ یہ میرے والد کے احساسات ہوتے ہیں جب یہ اللہ کا نام لیتا ہے. جب یہ ہوگا تو بچے کے دل میں ایمان آئے گا, اور ان چیزوں سے اس کے دل میں ایمان مضبوط ہوگا. تو ہمیں یہ ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے کہ اپنے ایمان کو بھی مضبوط کریں اور کرتے رہیں جب تک موت نہیں آتی. کسی کے پاس کوئی شورٹی گارنٹی نہیں ہے. ہر وقت اللہ سے حسن خاتمہ کی دعا کریں. گناہ ہو جائے اس پہ آدمی ندامت کا اظہار کرے. بچوں کی تربیت کی طرف توجہ رکھیں اس انداز میں کہ جو میں کر رہا ہوں یہ میرے بچے کی تربیت کا حصہ بنتا جا رہا ہے. جو شکوک و شبہات اس کے دل میں پیدا ہو رہے ہیں, اگر 50% سوشل میڈیا نے پیدا کیے ہیں تو 50% میں نے پیدا کیے, کم از کم یہ 50% آپ ختم کر دیں, باقی 50% اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ختم کر دے گا.